1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिजाबेथ से इजाजत के बाद बरे सगीर में तिजारत शुरू कर दी। मुगल हुक्मरानों ने इन ताजरों पर तिजारती मराहत की बौछार कर दी और इन ताजरों ने इन मराहत का खूब नाजायज फायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजरों ने बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। मुगल हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए अंग्रेजों के जारहाना इक़दामात को रोक न सकी। सबसे पहला हमला सिंध पर होता है। 1843 में मियानी के मकाम पर फैसला कुन लड़ाई होती है और चार्ल्स नेपर की फतह होती है। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं और इंतहाई कम वक्त में पूरा बरे सगीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। इस नाजायज कब्जे के बाद बरे सगीर की मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मीरठ के मकाम पर मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, मगर पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं और कामयाबी अंग्रेजों के हिस्से में आ जाती है। इस जंग के बाद अंग्रेज जुल्मों सितम की हदें अबूर कर जाते हैं। जंगे आजादी में चूंकि मुसलमान आगे आगे थे, इसलिए इनके जुल्मों सितम की सबसे ज्यादा भेंट चढ़ने वाले भी बरे सगीर के मुसलमान ही बने। कई शहर तबाह हो गए और चौराहों पर मुसलमानों और हिंदुओं को फांसियां दी गयी। 1857 की जंगे आजादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह गए और इनका मुस्तकबिल इंतहाई तारीक नजर आने लगा। इन हालात में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़े और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी अदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमायां कामयाबी थी, जो के बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। 1866 में उर्दू हिंदी तनाज़ा होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने की कोशिश की जाती है और इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ जाते हैं और इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मौजूद मजहबी इख्तलाफात को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात थी जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और 1998 में सर सैयद रहलत फरमा गए, लेकिन इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक बड़ी खेप तैयार हो चुकी थी। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा तो दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की जरूरत महसूस की जाने लगी। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद शिमला में वासराय लॉर्ड मिंटू से मिला और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। वासराय ने काफी हौसला अफजा बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग कायम की और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात फूटते जा रहे थे। 1913 में कायद-ए-आज़म कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े अलमबरदार के तौर पर सामने आते हैं। इनकी कोशिशों से 1916 में मुआहदा लखनऊ हुआ, जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। इसी दौरान जंगे अजीम अव्वल भी चल रही थी। जंगे अजीम अव्वल के इख्तिताम पर तुर्की को इंतहाई बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 1919 में बरे सगीर के मुसलमान खिलाफत और मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बरे सगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हैं, मगर बाद में अचानक इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचता है। बगावतों को कुचलने के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट नाफिज कर दिया जाता है, जिसमें अदालती कार्रवाई के लोगों को शकूक व शुबहात की बुनियाद पर कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाता है। इस एक्ट के नाफिज होने के बाद बगावतों में मजीद शिद्दत आ जाती है। चुनाचे अंग्रेज 1919 में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में एक जलसे पर फायरिंग करके तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। 1920 से 1922 तक तहरीके अदम एतमाद चलती है और फिर 1928 में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए, जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी और मुसलमानों के अलग हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने मशहूर खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हुए अलग मुमलिकत का मुतालबा करते हैं।
ٹھیک ایک سال بعد گول میز کانفرنس میں علامہ محمد اقبال نے پھر سے الگ ریاست کا مطالبہ سب کے سامنے رکھا، مگر کانگریس برے صغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی ایک پمفلٹ جس کا نام ناؤ اور نیور تھا، اس میں نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ جب الگ ریاست کا کوئی بھی حل نکلتا نظر نہیں آیا تو قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں اور پھر علامہ محمد اقبال کی درخواست پر 1934 میں واپس آتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی آزادی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں جس میں کانگریس 1585 نشستوں میں سے 707 نشستیں جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں صرف 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے اور مسلمان ایک بار پھر سے اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 1939 میں جب یہ کانگریسی وزارتیں ختم ہوتی ہیں تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور کے اندر منعقد ہوتا ہے جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں کہ 500 سال اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ہندو اور مسلم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے مختلف قسم کی تحریکوں کا آغاز کر دیتے ہیں، مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسی دوران مذہبی فسادات عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور 1200 سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن برے صغیر آتا ہے، مگر گاندھی اور قائد اعظم دونوں اس مشن کی تجویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیتے ہیں۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں، جبکہ قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں واسرائے ماؤنٹ بیٹن شملہ میں رہنے والے رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں اور یہ مسلمانوں کی الگ ریاست کے علاوہ کسی بھی سمجھوتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کانگریس میں مسلم وزراء کی نمائندگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں زبردست اختلاف ہو جاتا ہے اور ویور پلان بھی بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویور پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن کی مہم میں خوب جان لڑاتی ہیں اور یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے اسمبلی کی 30 سیٹیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ یہ 30 کی 30 سیٹیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ 1945 اور 46 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان برے صغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے تمام تجاویز کو ماننا بے حد ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی، مگر مسلم لیگ الیکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ اس قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے کانگریس کو وردہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کیا، حالانکہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کے لیے پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے انتہائی مایوس ہوئی اور 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راستے اقدام کا اعلان کیا۔ ہر جگہ مسلمانوں نے مظاہرے کیے اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ لارڈ ویول جب برے صغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہو گیا تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برے صغیر میں واسرائے کے طور پر بھیج دیا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برے صغیر سے برطانوی
برطانوی راج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برے صغیر میں فرقہ واریت اور فسادات کے شعلے بھڑکنے لگے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی اور تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے ذمے لگا دی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے بننے والے ملک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کا کہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ملک کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر پہنچ گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو فوج ڈس فنکشنل تھی، دوسرا برطانیہ نے اچانک آزادی کا اعلان کر کے دونوں ممالک کو نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور یوں ان فسادات میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ فرینڈز، یہ کہانی تھی برے صغیر پر برطانیہ کے قبضے سے لے کر پاکستان بننے تک کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 14 اور 15 اگست 1947 کی رات کو آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کو بھارت سے پہلے آزاد کرنا پڑا۔ 14 اور 15 اگست کی رات کو کیا فیصلے لیے گئے، ان فیصلوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا۔ تو اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔